تین لوگوں کا واقعہ، کوڑھی، گنجا اور اندھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے، کوڑھی، گنجا اور اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، ان کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا۔ چنانچہ فرشتہ آدمی کی شکل میں کوڑھی کے پاس آتا ہے۔ فرشتہ: کوڑھی سے کون سی دنیا کی چیز تجھے زیادہ محبوب ہے؟ کوڑھی: مجھے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جسم زیادہ پسند ہے۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں کوڑھ اور جذام کے بیماری سے نجات پا جاؤں، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتہ اس کوڑھی کو جو ہی ہاتھ سے چھوتا ہے، فوراً جسم سے آنے والی بو رفع ہو جاتی ہے۔ کوڑھی کو عمدہ رنگ اور جسم مل جاتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ پھر کہتا ہے، تجھے مال کون سا پسند ہے؟ کوڑھی والا: مجھے تو اونٹ بہت پسند ہیں، لہٰذا کوڑھی کو 10 حاملہ اونٹنیاں دی جاتی ہیں۔ فرشتہ جاتے جاتے کوڑھی کے مال کے بارے اس کو برکت کی دعا دیتا ہے۔ فرشتہ کوڑھی سے ہوتا ہوا گنجے کے پاس آتا ہے۔ فرشتہ گنجے سے: تجھے دنیا کی کون سی چیز محبوب ہے؟ گنجا: مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ یہ میرا گنجا پن زائل ہو جائے اور خوبصورت چمکدار بال مل جائیں۔ فرشتہ گنجے کو جو ہی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا گنجا پن دور ہو جاتا ہے۔ گنجے کو بہترین قسم کے بال مل جاتے ہیں۔ فرشتہ: تجھے زیادہ محبوب مال کون سا ہے؟ گنجا: مجھے محبوب ترین مال گائے لگتا ہے۔ گنجے کو اس کے خواہش کے مطابق حاملہ گائے مل جاتی ہیں۔ فرشتہ جاتے جاتے دعا دیتا ہے کہ اللہ تیرے اس مال میں برکت کرے۔ فرشتہ گنجے سے ہوتا ہوا اندھے آدمی کے پاس آتا ہے۔ فرشتہ آ کر کہتا ہے، تجھے کون سی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے؟ اندھا: اے سوال کرنے والے، مجھے تو اس چیز سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں کہ اللہ میری بینائی واپس لوٹا دے، جس کے ذریعے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتہ اندھے آدمی کو ہاتھ سے چھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اندھے کی بینائی واپس لوٹا دیتے ہیں۔ فرشتہ: اب مجھے بتاؤ، تجھے مال کون سا محبوب تر ہے؟ اندھا: مجھے بکریاں بہت محبوب ہیں، لہٰذا اندھے کی خواہش کے مطابق اس کو جنم دینے والی بکریاں دی جاتی ہیں، یعنی حاملہ۔ چند مہینے یا سال گزرتے ہیں، کوڑھی کے پاس بہت سے اونٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گنجے کی بے شمار گائیں حویلیوں پر نظر آتی ہیں، اور اندھے آدمی کے ہر طرف بکریوں کے چرتے ہوئے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ وہی فرشتہ دوبارہ بھیس بدل کر کوڑھی کے پاس آتا ہے۔ کہتا ہے، میں ایک مسکین آدمی ہوں، لمبے سفر کی وجہ سے میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے۔ آج کے دن تو تیرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نظر نہیں آتا۔ میں تجھے اس ذات کا وسیلہ دیتا ہوں جس نے تجھے عمدہ رنگ اور جسم عنایت فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ تجھے اونٹوں کا مالک بنایا۔ مہربانی کرتے ہوئے مجھے سفر طے کرنے کے لیے اونٹ دے دو، جس کے ذریعے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑھی بخیلی کے عالم میں کہتا ہے، میری اور ذمہ داریاں بہت ہیں، تجھے کیا دوں؟ فرشتہ اپنے آپ کو اجنبی جانتے ہوئے: میں گویا کہ تجھے جانتا ہوں، آپ وہ آدمی تو نہیں ہیں جو کوڑھی تھا، جس سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے۔ کیا تو اس وقت فقیر نہیں تھا؟ پھر اللہ نے تجھ پر رحم کیا اور تجھے مال دیا۔ کوڑھی انکار کرتے ہوئے: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ تو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، آبا اجداد سے ملا ہے۔ فرشتہ: اگر تو جھوٹا ہے تو پھر اللہ تجھے پہلے کی طرح دوبارہ کر دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گنجا بن کر آتا ہے۔ فرشتہ: میں مسکین آدمی ہوں، میں آمد و رفت سفر کے تمام ذرائع سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ آج تو تیرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور چارہ کار نہیں ہے۔ میں تجھے اس ہستی کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے حسین و جمیل بال عنایت فرمائے اور جس نے تجھے ہر طرف کی بہار اور مال و متاع سے نوازا۔ مجھ پہ ترس کھائیے۔
مجھے ایک گائے دے دو جس کی مالیت سے میں سفر طے کر لوں، یعنی اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ گنجا ڈانٹتا ہوا، میری اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میں تجھے کیا دوں؟ فرشتہ تعجب کرتے ہوئے، محسوس تو ایسے ہوتا ہے جیسے پہلے آپ سے کبھی ملا ہوں۔ کیا تو وہی شخص تو نہیں جس کے گنجا پن سے لوگ دور ہٹ جاتے تھے؟ پہلے تو فقیر تھا، اب تجھے اللہ نے بے شمار مال عنایت فرمایا ہے۔ گنجا تکبر کرتے ہوئے، ایسی بات نہیں ہے، یہ مال تو مجھے بڑوں کے ہاتھوں ملا ہے، یعنی آبا اجداد سے بطور وراثت ملا ہے۔ فرشتہ اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ دوبارہ تجھے تیری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ فرشتہ پھر بھیس بدل کر اندھے کے پاس جاتا ہے۔ میں ایک مسکین ہوں، دوسرا مسافر ہوں، ہر طرح کے امدادی ذریعے ختم ہو گئے ہیں، آج تو صرف اور صرف تم میرا سہارا ہو، یہ اللہ تعالیٰ میرا سہارا ہے۔ میں تجھ سے اس ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دیں اور بکریوں کے ریوڑ سے مالا مال کیا۔ اندھا اعتراف کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے، واقعی میں پہلے اندھا تھا، اللہ نے مجھے اب بینا کر دیا۔ اے مسافر جا، وہ بکریاں ہیں، ان سے جس کو تو چاہتا ہے پکڑ لے، اور جس پہ دل آئے اس کو چھوڑ دینا۔ آج کے دن میں تجھے روکوں ٹوکوں گا نہیں، میں تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، سبھی کچھ جو تو لے گا میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا۔ فرشتہ اے نیک انسان، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، تمہیں اللہ نے آزمایا تھا، امتحان لیا تھا، اللہ تعالیٰ صرف تجھ پر خوش ہوئے ہیں، باقی تیرے ساتھ آزمائے جانے والے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہیں۔ مذکورہ قصے سے ہمیں کیا سبق اور عبرت ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کا امتحان لینا یہ بھی ایک زمین پر اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اپنے امتحان کی خبر دی ہے۔ نمبر 2، آزمائش ہر طرح کی ہوتی ہے، خواہ جسم میں ہو یا مال میں ہو یا اولاد وغیرہ میں۔ نمبر 3، کبھی فرشتے انسان کا روپ دھار لیتے ہیں اور انسانی شکل میں وہ گفتگو کرتے ہیں۔ فرشتے انسانی شکل میں ہی مریض کو چھوتے ہیں، جس سے وہ مریض اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، آزمائے گئے آدمی کے لیے مرض کے جانے اور خیر و عافیت کے آنے سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو رزق دیتی ہے اور وہی رزق کو روکتی ہے، اور وہی ذات اپنی قدرت و حکمت کے بلبوتے پر سخی کو کنگال بنا دیتی ہے۔ نمبر 6، توحید اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شفا اور غنا کو صرف اور صرف اللہ وحدہ کی طرف منسوب کیا جائے، جیسے کہ اندھے نے کیا۔ میں تو پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری بینائی واپس لوٹا دی۔ نمبر 7، جاہل انسان سخاوت کے وقت بخل سے کام لیتا ہے، اور عقل مند انسان ہمیشہ سخاوت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، جیسے کہ نبی کریم میں اللہ کا فرمان تذکرے کے لائق ہے۔ ہر دن علی صبح ہر آدمی کے لیے 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک سخی کے لیے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو دیر پا رہنے والا رزق دے، دوسرا فرشتہ بخیل کے لیے کہتا ہے اے اللہ مال پر سام بن کر بیٹھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ نمبر 8، بعض دولت مند ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زمانہ تنگ دستی کو بھول چکے ہوتے ہیں، اگر ان کو ان کا تنگی والا زمانہ یاد دلایا جائے تو غصے کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، جو آدمی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور فقراء کو کچھ دیتا رہتا ہے تو اللہ تعالی مزید اس کو سخاوت میں بڑھا دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت کرتا ہے، اور جو آدمی بخل سے کام لیتا ہے گویا کہ وہ نعمت کے چھن جانے پر اپنے آپ کو حاضر کر رہا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو لبیک کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہترین فرمان ہے اے لوگو اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید بڑھا کر تمہیں عطا کروں گا، اگر تم انکار کرو گے نعمتوں کا تو پھر میرے عذاب سے بڑھ کر کوئی اور عذاب سخت نہیں ہے۔ نمبر 10، نعمت کا انکار انتقام کو کھینچتا ہے اور بدبختی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 11، سخاوت نعمت کو کھینچ کر لاتی ہے اور آزمائش پہ انتقام کو دور لے جاتی ہے۔
جس سے خداوند کریم راضی ہوتے ہیں، اس کے برعکس بخیل تو صرف برائی اور اللہ کی ناراضگی کا گھر ہے۔ نمبر 12، مومن آدمی کا یہ شیوا ہے، وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، بخیل کبھی نہیں ہوتا۔ اور منافق آدمی عہد تو کرتا ہے لیکن عہد و پیمان پر پورا نہیں اترتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے منافق لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے آدمی بھی ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے ہمکنار کرے تو ہم ضرور اس کی تصدیق کرنے پر اتر آئیں گے اور لازماً ہم نیکوکاروں کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ کا فضل ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے خوب بخیلی سے کام لیا اور اعراض کرتے ہوئے مڑ پھرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق 3 نشانیوں کا حامل ہوتا ہے۔ جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے سپرد امانت کی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔